الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي أنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی القرآن المجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ تمام تر خوبیاں، ہمہ قسم کی بڑائیاں، پاکی اور عظمت، کبریائی و جلال اس پاک پروردگار رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں، جو کل کائنات کا خالق و مالک، پالن ہار، پرورش کرنے والا، جو سب کا رزق و رساں، موت و حیات بخشنے والا۔ ان مختصر سے حمد کے کلمات کے بعد ہزارہ ان گنت و لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل اور اصحاب پر، جو ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آج اسی جمعے کے سلسلے میں کچھ سمجھایا اور بتایا جائے۔
اس آیت کریمہ کے مطابق آج کا ہمارا عنوان ہے جمعے کی اذان جمعہ یا نماز جمعہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی کے اندھے مقلد نہیں۔ جب ہم کوئی بیان کرتے ہیں تو ہماری اپنی تحقیق ہوتی ہے، ہماری اپنی قرید ہوتی ہے، قرآنی آیات کو اپنے طور پر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بھلے ہی چاہے ہزارہ محدثین اور مفسرین چاہے ایک ہی رائے ہوں۔ حاضرین جمعہ، تو میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ کے اندر پہلا ایک مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اور اپنے تئیں مسلمان ہونے کے دعوے دار بھی ہو۔ اذا نودی للصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوے کے مطابق آپ سے درخواست کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں ندا دی جائے، پکار آ جائے۔ ندا کے معنی ہے پکارنے کے۔ اذان کے ذریعے حیا علی الصلاۃ بلایا جائے تو مسجد میں حاضر ہو جایا کرو۔ حیا علی الفلاح، فلاح حاصل کرنے کے لیے من یوم الجمعۃ، خصوصی طور پر جمعے کے دن، فسعوا، دوڑو، الی ذکر اللہ، خطبہ جمعہ سننے کے لیے، وذروا البیع، اور جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے کام کاج خرید و فروخت سے رکے رہو۔ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہانے دھونے میں لگ جاؤ، کپڑوں کی صفائی میں لگ جاؤ، جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اس میں آپ کو کافی وقت لگ جائے گا۔ جب نہا دھو لو، کپڑوں کی صفائی ہو جائے، سوکھ جائے، بدن پہ ڈل جائیں، اب اس کے بعد گھر سے نکلو، مسجد میں داخل ہو۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد
پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر قرآن کی تلاوت کرو جتنی آپ کے مقدر میں ہیں، پھر کچھ نوافل ادا کرو، اس کے بعد خطبہ شروع ہو جائے گا، اطمینان سے سنو۔ یہ ہیں جمعے کے خطبے سے پہلے کام کرنے کے جو ہمیں کرنے چاہیے۔ اصطلاح عام میں جو اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہاں یہ چیز ہماری سوچ کے مطابق شاید کچھ غلط ہے۔ اس سے ایک بہت بڑی خامی جو پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ لوگ جمعے کی نماز کو جمعہ سمجھ بیٹھے۔ جب ان کے سامنے آپ نے یہ ترجمہ کیا اس آیت کریمہ کہ جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم دوڑو آؤ، تو وہ نماز ہی کو جمعہ سمجھ بیٹھے، اور خطبہ جمعہ کی ان کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رہی۔ کچھ ائمہ مساجد کی ایسی غیر ذمہ دارانہ چیز سامنے آئی کہ وہ خطبہ عربی زبان میں ہی دے کر کام نپٹا لیتے ہیں، جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، جبکہ لفظ خطبہ خطاب سے ہے، اور وہ خطاب جس سے مخاطب کچھ سمجھ نہ پائے کوئی فائدہ نہیں۔ الغرض لوگ خطبہ جمعے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، آخر وقت میں پہنچ کر نماز ادا کر لینے کو جمعہ سمجھتے ہیں، جبکہ خطبہ جمعہ ہی جمعے کی اصل ہے۔ نماز تو روزانہ پڑھی جاتی ہے، اس میں یعنی وقت ظہر میں جمعے کے لیے جو 2 رکعات کی تخفیف کی گئی ہے وہ 2 رکعات کے قائم مقام ہے، تو اہمیت ان پہلی 2 رکعات تخفیف ہی کی ہوگی جس کا نام خطبہ ہے۔ اگر خطبہ نہیں، میں کہتا ہوں اگر خطبہ نہیں تو جمعہ نہیں۔ پھر ذرا غور کیجئے، آیت کے بیچ میں جو لفظ فسو آیا، دوڑو، عام محدثین نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے مطابق تو یہی ہوا کہ نماز کے لیے دوڑو۔ فسو آیا، کیا نماز کے لیے دوڑا جاتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ ایک بات ہمارے یہ سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے نبی کی ہر بات ہم اردو میں بتانے کے لیے تیار ہیں، ہر بات، ہر فعل آپ کا ہم اردو میں بتانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ عرب میں پیدا ہوئے، آپ کی زبان عربی تھی، آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ عربی زبان میں ہوا، ہم نے احادیث کے تراجم کر دیے،
ہم نے عربی زبان میں جو قرآن تھا اس کا ترجمہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، تفسیر بیان کر دی، اور آپ کی ہر بات ہم اردو میں بتانے کے لیے تیار ہیں۔ آخر خطبہ جمعہ میں کیا خصوصیت ہے کہ ہم جمعے کو یہ کہہ کر ٹال دیں کہ آپ سے عربی میں ہی ثابت ہے، اس لیے ہم صرف عربی میں خطبہ دیتے ہیں؟ تو یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ احادیث کے ترجمے کر دیں، آپ قرآن کے تراجم کر دیں، آپ اللہ کے نبی کی ہر بات اردو میں بتانے کے لیے تیار ہیں، تیار رہتے ہیں، صرف ایک خطبہ جمعے کے لیے آخر یہ ضد کیوں؟ کاش ہم یہی کہتے رہیں کہ آپ سے عربی میں ثابت ہے، اس لیے مقابلے میں ہم ایک نئی بدعت تو ایجاد کر سکتے ہیں، اور کی وہ کیا ہے؟ وہ ہے جمعے سے پہلے جس کا قرآن میں، حدیث میں، اللہ کے نبی کے فعل میں کہیں سے کہیں تک بھی ثبوت نہیں کہ خطبے سے پہلے منبر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور تھوڑی سی آپ نے تقریر کر دی۔ یہ وہ مروان کی بحث، وہ مروان کا طریقہ کہ عید کی نماز میں جو مروان جہاں ممبر کا ثبوت نہیں تھا وہاں اس نے ممبر بنایا، جہاں بیٹھنے کا ثبوت نہیں تھا وہاں بیٹھ کے اس نے خطبہ دینا شروع کیا۔ ابھی اس نے بیٹھ کے خطبہ دینا ہی شروع کیا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ کون سی نئی بدعت ہے؟ اللہ کے نبی نے کبھی بھی عید کی نماز میں بیٹھ کر ممبر پر خطبہ نہیں دیا، ممبر پر خطبہ نہیں دیا، تو یہ کیا کام کرتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مروان کو روکا تھا۔ آج کے یہ ہمارے مساجد کے ذمہ دار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو امام و خطیب کہتے ہیں، جو قوم کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، وہ اس بدعت کو ایجاد کرنے میں ذرا بھی نہیں شرماتے، اور ممبر پر بیٹھ کے جمعے سے پہلے وعظ و تقریر کرنا شروع کر دیا، جو قطعاً غلط ہے، قطعاً غلط ہے۔ بات چل رہی ہے اذان، خطبہ جمعہ، تو ہم نے ذکر کیا کہ آیت کے بیچ میں جو ذکر آیا فسعوا، دوڑنا، دوڑو، جس نے جو ترجمے کیے اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، اور آدمی یہی مراد بھی لے گا کہ جب جمعے کے لیے اذان کے ذریعے جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے تو دوڑو، جب کہ نماز کے لیے دوڑا نہیں جاتا۔ یہاں فسعوا کا جو لفظ استعمال کیا ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من یوم الجمعۃ فسعوا، خصوصی طور پر جمعے کے دن فسعوا الی ذکر اللہ، خطبہ جمعہ سننے کے لیے دوڑو، نہ کہ نماز کے لیے۔ نماز کے لیے حکم کیا ہے؟ نماز کے لیے بھاگ کر آنے کا حکم نہیں ہے، دوڑ کر آنے کا حکم نہیں ہے۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تاتوها تسعونا وتوها تمشونا وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ محدثین اور مفسرین جس طرح سے کہیں کہیں بہک جاتے ہیں، جو لفظ آتے ہیں ان لفظوں کی بنیاد پر ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ یہاں کیا آیا، کیا سنا آپ نے؟ جس وقت نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، اور تم چلتے ہوئے آؤ، اور لازم ہو تم پر وقار، پس جو تم پالو پڑھو، اور جو تم سے رہ جائے پس پورا کرو۔ ایک دوسری حدیث، اگر ہم یہ صرف یہی حدیث بیان کرتے تو آپ شاید ہماری پکڑ کر سکتے تھے، گرفت کر سکتے تھے، لیکن ہم ایک دوسری اور واضح ایک حدیث آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ ابو قتادہ حارث بن ربعی صحابی رضی اللہ نے کہا، بینہا نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اذا سمع جلبت رجال، اتنے میں آپ نے کچھ لوگوں کے دوڑنے کی آواز سنی۔ دیکھیے اب یہاں رہیے، پہلی حدیث کا اور اس کا مقابلہ کیجئے۔ پہلی حدیث سے ایسا معلوم ہوا کہ جب اقامت کہی جائے تو تم دوڑتے ہوئے مت آؤ، تسکین اور آرام سے آؤ۔ ابھی اس کے اوپر آگے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ اس حدیث سے کیا وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کرام نماز کے اندر ہیں، اور اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہیں تو لوگوں کے دوڑنے کی آواز سنتے ہیں، ان کے کانوں میں آواز آتی ہے۔ فلما صلی قال، نماز کے بعد آپ نے فرمایا، ما شانکم، یہ کیا آواز تھی جو میں نے سنی ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا، قالوا استعجلنا الی الصلاۃ، ہم نے کہا نماز کے لیے جلدی دوڑ کر آئے تھے، ہم لوگ نماز کے لیے جلدی دوڑ کر آئے تھے۔ قال فلا تفعلوا اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم السکینۃ، آپ نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو اطمینان اور سہولت کو لازم کر لو۔ فما ادرکتم فاتموا، یہ آخر کا لفظ فاتموا، اور جتنی نماز جاتی رہے فاتموا، وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کر لو۔ کتاب الاذان صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 605 ہے۔ ان دونوں حدیثوں کے آنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ پہلے حدیث میں اقامت کے جو الفاظ آئے ہیں اس سے مراد اذان ہے،
کیونکہ آنے والا اذان تو سنے گا، تکبیر نہیں، چونکہ وہ نماز کھڑے ہونے کے وقت کہی جاتی ہے جس کی آواز صرف مسجد تک محدود رہتی ہے۔ ویسے بھی تکبیر دھیمی آواز سے کہی جاتی ہے اور اذان بآواز بلند دی جاتی ہے جس کی آواز گھروں تک پہنچتی ہے۔ یہاں ہے یہ اصل مسئلہ۔ اگر کسی وجہ سے اذان سننے کے بعد انسان کو گھر سے نکلنے میں تاخیر ہو جائے، کچھ دیر ہو جائے، اور ہو جاتی ہے، گھروں تک پہنچتی ہے، اگر گھر سے نکلنے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو انسان کوشش کرتا ہے جلدی سے جلدی مسجد پہنچوں، کہیں خطبہ اور میری کوئی رکعت نکل نہ جائے، تو اس کے قدم تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی دوڑنے بھی لگتا ہے، جیسا کہ حدیث سے آپ کو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام دوڑ کر آ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا مت کیا کرو، جو تمہیں ملے اس کو پڑھ لو، اور جو فوت ہو جائے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسے پورا کر لو۔ دوڑنے بھی لگتا ہے۔ تو جیسا کہ دوسری حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا، اسی لیے ہم نے سورہ جمعہ کی آیت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ہمیں مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں ندا دی جائے، پکارا جائے، تو تم خطبہ جمعہ سننے کے لیے دوڑو۔ صبح فجر کے بعد آپ جمعے کی تیاری میں لگے، نہائے دھوئے، کپڑے آپ کے گندے ہیں، آپ نے کپڑے دھوئے، صاف صفائی کی۔ آج کل کا تو یہ زمانہ ہے، پچھلے زمانے میں نہیں۔ اب آپ کو کپڑے بھی پریس کے چاہیے، بھئی کپڑے دھو کے ڈال دیے، سوکھ گئے، جلدی جلدی یار ان پہ پریس کر لو، برے لگیں گے، پریس کی، نمٹ گئے۔ تو جمعے سے پہلے پہلے صاف اور صفائی کا حکم ہے۔ اپنے کام اور کاروبار، کام و کاج سے رکے رہنا ہے۔ چنانچہ قرآن کی جو اگلی آیت ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اب آیا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اب جمعے کی نماز سے آپ فارغ ہو گئے، اب منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے۔ صبح سے تم بے روزگار تھے، صرف اللہ کی یاد میں سارے کام کر رہے تھے، اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کر رہے تھے۔ تمہارے بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہن بھی ہیں، کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہے۔ اب منتشر ہو، زمین پہ پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ اللہ صبح سے دوپہر تک جو تمہیں روزی دیتا، وہ جمعے کے بعد سے شام تک اس سے کہیں زیادہ روزی عطا فرما دے گا۔ تو حاضرین جمعہ، آج ہماری جو بحث تھی، ہمارا جو مباحثہ تھا، وہ اس بات پر تھا کہ محدثین اور مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے اذان کے ذریعے بلایا جائے تو دوڑو۔ یہ ترجمہ ہماری مناسبت سے
یا ہماری سمجھ سے الگ ہے۔ ہم نے آیت کے لفظ بلفظ جو ترجمہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے پکارا جائے، ندا دی جائے، حی علی الفلاح، فلاح حاصل کرنے کے لیے نماز کے لیے حاضر ہو جایا کرو، یہ عام نمازوں سے متعلق ہے۔ اب اس کے آگے دوسرا پہلو چل رہا ہے، من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، یہ جو اذان تم نے سنی ہے یہ تمہیں بلا رہی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، خطبہ جمعہ سننے کے لیے، اس لیے تم خالی نماز کے چکر میں مت رہو۔ تم نے جو یہ سمجھ لیا کہ ہم نے جمعے میں نماز پڑھ لی، ہم نے جمعہ پا لیا، ہرگز ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔